ان کہی انسنی کہانیاں جانیے گاج نیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں مالک عمرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گاج نیوز۔ حکومت سازی کے مراحل آخری حدوں میں داخل ہو چکے ہیں، مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ 9 وزیر اعظم اور چاروں صوبوں کے جو وزیر اعلیٰ ان کے ہو گئے، منتخب ہو گئے ہیں۔ آخری جو ہے وہ صدارت کا جو کہا یہ جا رہا ہے کہ 8 سے 9 تاریخ کو اس کا شیڈول ہے، اور فارم تو فل اپ کیے گئے ہیں۔ ایک طرف تو زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو اتحادی جماعتوں کی جانب سے آصف علی زرداری صاحب ہیں، تو دوسری جانب سنی اتحاد کی جانب سے محمود خان اچکزئی کا نام شامل کیا گیا ہے، اس کے فارم فل کیے گئے ہیں۔ تو کل جس انداز میں اسمبلی کے اجلاس میں فلور پہ وفاقی قومی اسمبلی کے فلور پہ اپنے اچکزئی صاحب جس لہجے میں اور سخت لہجے میں بات کی، اداروں کو مخاطب ہو کر جس انداز میں باتیں کی، اور اداروں کو اسٹیبلشمنٹ، خصوصاً اسٹیبلشمنٹ نام لے کر، آرمی کا نام لے کر، فوج کا نام لے کر، مختلف عہدیداروں اور افسران کا نام لے کر انہوں نے بالکل کہا کہ وہ اپنے حدود میں رہیں، اور سیاسی اور جمہوری پروسیس کو روکنے کے بجائے، اس کو متاثر کرنے کے بجائے ان کو اپنے حصے میں چھوڑا جائے۔ اور یہ جو سیاسی جماعتوں کا کام ہے حکومت سازی کی بنانا، کس کو کون سی عہدے پہ مقرر کیا جائے، کون صدر بن سکتا ہے، کون کیا بن سکتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ وہ مل جل کر اپنے جمہوری پروسیس کو اور ملکی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ان کا آزاد چھوڑا جائے۔ جبکہ ملکی روایت میں یہ تاریخ میں یہ شامل ہے کہ جو بھی عہدہ ہو، صدر ہو، گورنر ہو یا وزیر اعظم ہو، سینٹ چیئرمین، اسپیکر، کوئی بھی عہدہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے یا اسی کی رضامندی کے سوائے نہیں ہو سکتا۔ تو یہی بات راستوں پہ مختلف پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تو اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب ہو کر کہا کہ یہ روایت اچھی نہیں ہے کہ وہ ہم یا سیاسی جماعتیں جو عہدیدار یا کسی کو مقرر کرنا ہے کسی عہدے پہ، صدر، گورنر یا کسی سیاسی جو عہدہ ہے، ایگزیکٹو جو عہدے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور رضامندی سے مقرر کیے جائے۔ یہ روایت چھوڑنی پڑے گی۔ تو ظاہر ہے وہ مولانا فضل الرحمان اس وقت جو احتجاج کر رہے ہیں، اس سے پہلے وہ PDM 1 میں یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحادی تھا، اب ان کے خلاف کھڑے ہیں۔ اس کو منانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان اپنے احتجاج پہ قائم ہے کہ اس کا جو مینڈیٹ ہے چوری کیا گیا ہے۔ احتجاج تو ویسے سندھ میں GDA بھی کر رہی ہے، تو PTI بھی کر رہی ہے، لیکن وہ احتجاج ایک طرف ہے، تو دوسری طرف حکومت سازی کے مراحل بھی مکمل ہو رہے ہیں۔ تو سنی اتحاد کی جانب سے صدارت کے امیدوار پر محمود خان اچکزئی کے گھر پہ جو ظاہر ہے اس نے فلور پہ جس لہجے میں بات کی، سخت لہجے میں بات کی، اداروں کو مخاطب ہو کر بات کی، جس کے نتیجے میں اس کے گھر پہ چھاپے لگے ہیں۔ چھاپے پڑنے یہ ماضی کی، حالانکہ الیکشن کے مرحلے پہ جو یہ معاملے سامنے آئے تھے، تو اس کیمپین کے دوران اس پہ سخت قسم کے یہ جو معاملے آئے تھے کہ وہ اسی ٹائم پہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری و دیگر نے یہ اس رائے کا اظہار کرتے رہے کہ وہ روایتی سیاست کو ختم کریں گے، وہ سیاسی دشمن کو ذاتی دشمن ٹریٹ نہیں کریں گے۔ لیکن ابھی شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا ہے، تو دوسری جانب اس کے مخالف اتحادی جماعتوں کے مخالف امیدوار، سنی اتحاد کے امیدوار محمود خان اچکزئی کے گھر پہ چھاپے لگے ہیں، جس کی بلاول بھٹو نے یہ بڑی شاندار روایت قائم کرتے ہوئے اس کو مذمت کی ہے۔ تو ہم یہ وزیر اعظم سے بھی امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کو
نوٹس لے کہ محمود خان اچکزئی جو اسٹیٹ کے سربراہ کی حیثیت کے عہدے کے لیے امیدوار ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، 9 تاریخ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان پہ وہ امیدوار ہیں، اس نے فارم فل کرائے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے وہ جو اس کے گھر کا اور اس کے تقدس ایسے نہیں کیا جائے، اس کے گھر پہ چھاپے پڑے ہیں، ان کا یہ کوئی اچھا اور جمہوریہ عمل نہیں ہے۔ کہا تو یہ اس پوری قانون سے جو الیکشن کے کیمپین سے آج تک جو سیاست میں ملکی سیاست میں نظر رکھے بیٹھے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے تو زرداری صاحب خصوصاً پیپلز پارٹی کے حوالے سے یا زرداری صاحب کے حوالے سے جو تنقید ہو رہی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی روایتی سیاست سے ہٹ کر، پیپلز پارٹی کی پہچان تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالفت کھڑی ہوتی تھی، ہمیشہ لڑتی تھی، اور ایم آر ڈی وی کے زمانے میں ضیاء جیسے عامر ڈکٹیٹر کو بھی انہوں نے رد کے لیے اس کو ایسے جم کی کھڑی کے ضیاء کو الیکشن کرنے کا اعلان کرنے کا مجبور کر دیا۔ مانتے ہیں کہ سیاسی معاملات اور چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ نئے ایشو آتے ہیں، نئے مراحل آتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ عہدے حاصل کرنے کے لیے یا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رضامندی حاصل کرنے کے لیے پارٹی اپنے چہرے تبدیل کر لے۔ پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی رہی ہے، اس کے وہ ڈکٹیٹر کے خلاف رہی ہے، تو وہی پیپلز پارٹی اب اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے کام کر رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ سرفراز بگٹی کی سی ایم سمیت دیگر جو قومی سازیداروں میں جو پیپلز پارٹی جس نام منتخب کرنے کے لیے، جس نام کو امیدوار بنانے کے لیے سوچ رہی تھی، ان سے ہاتھ اس لیے اٹھا رہی ہے کہ زرداری صاحب کو خود صدر بننا ہے، اور اس صدارت کے لیے کافی سارے اپنی چیزوں سے ہاتھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کمپرومائز اچھی چیزیں، مفاہمت بھی اچھی چیزیں چلو ہوتے ہیں، ان کے اپنے مفاہمتیں، ان کے اپنے رضامندیاں ہیں، ان کے اپنے معاملے ہیں، ظاہر ہے جو بیٹھے ہیں تو اداروں کو چلانے والے بھی اس کے انداز میں پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب کو یہ بالکل اختیار ہے کہ وہ اپنے پارٹی کو جو معاملہ ہے تو بہتری کے لیے کام کرے، لیکن پارٹی کا چہرہ جو جمہوری چہرہ ہے اس کو ضائع کرنے کا بھی مناسب انداز نہیں ہوگا۔ لیکن یہ خیر ان کی مرضی ہے، ہم جو بیٹھے ہیں میڈیا یا جو سیاست میں نظر رکھے بیٹھے ہیں، ان کا یہ رائے اپنی ہے، ان کے مفادات اپنے، لیکن اس بیچ میں ایک معاملہ یہ اور بھی سامنے آیا ہے جو میڈیا میں چلا ہے کہ ایک تو گریٹر تھل جس پہ سندھ کا 2 لاکھ پانی اپنے نگران حکومت سیکٹر میں دیا گیا ہے، اور وہ اس کو واپڈا نے جو ہوا ہے تو وہ پانی چوری ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس پر نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے احتجاج کیا تھا۔ تو اب پیپلز پارٹی کے لیے یہ اہم ہوگا کہ اس پانی کے چوری کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے، اور وہ پانی جو ہے اس کو جو ہو گیا ہے اس کو واپس کرے، اور یہ احتجاج نہ صرف نوٹ کرائے بلکہ اس پانی کا جو سندھ کا یہ پانی 2 لاکھ کیوسک پانی ہے اس کو واپس کرانے کے لیے اپنے جو وسائل ہے، اپنے احتجاج ہے یا اپنا پارٹی بل ہے اس میں شامل کرے۔ تو دوسری جانب پیپلز پارٹی پہ یہ بھی الزام آیا ہے کہ تقریباً 20 سے 21 ارب روپے کی کراچی کی اہم اور قیمتی زمین دی گئی ہے، وہ بیچی گئی ہے، جس کا غیر قانونی الاٹمنٹ کیا گیا ہے۔ اب پیپلز پارٹی یہ معاملے، جب یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی سیاسی پارٹی وہ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے سندھ کو 3 وال کرنے کے ہو اور سندھ کے کو بیچنے کے لیے کھڑا ہو اور اس کا ری ایکشن نہیں آئے گا۔ یہ 70 کا زمانہ نہیں ہے، یہ 80 کا زمانہ نہیں ہے، یہ 2024 ہے، اور میڈیا، سوشل میڈیا اور اتنے تو عام جو عوام ہے وہ جاگ چکا ہے۔ اس کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس سے پہلے جو بحریہ ڈیم کے حوالے سے کراچی کی سندھ کی زمینیں دی گئی ہیں، کراچی کا حصہ سے جا کر جام شورے تک یہ ہزاروں ایکڑ زمین جو الاٹ کی گئی ہے،
وہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے. تو سندھ کے جو بیٹ تھے تو وہ معاملہ الگ ہے. تو یہ پیپلز پارٹی سندھ کی پارٹی کی حیثیت میں، کیونکہ پچھلے جو ایک عرصے سے پیپلز پارٹی، خصوصاً ہم سندھ حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ تقریباً 15 سے 20 سال سندھ حکومت نے اس کو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. تو ظاہر ہے یہ مینڈیٹ جو ہے، ہم اس کو اور جعلی مینڈیٹ، چوری مینڈیٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم اس کو پیپلز پارٹی کی دعویٰ کی بات کر رہے ہیں کہ سندھ نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، ان کو حکومت بنایا ہے، ان کو منتخب کیا ہے. تو اب سندھ کے حقوق اور وسائل کی تحفظ کرنا بھی پیپلز کی پارٹی کی ذمہ ہے. تو عہدوں کے لیے ایک تو یہ رائے ہے کہ عہدوں کے لیے، صدارت کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، گورنر کے لیے، ایک تو پارٹی چہرہ نام خراب کرے، دوسرا سندھ کے حقوق کی تحفظ کے لیے پیپلز پارٹی کو، زرداری صاحب کو، بلاول بھٹو زرداری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر نہیں ہوا تو ایک طرف تو ملک تو ہوگا زوال کی طرف جا رہا ہے. تو سندھ سے ان کی جو نفرت ہے، وہ محبت ختم ہو جائے گی، اور نفرت اس درجے پہ آئے گی کہ اس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا. یاد رکھو کہ سندھ جب نفرت کی ضیاء سے، تو اس کو اپنے تاریخ شاہد ہے کہ کس نہج پہ وہ نفرت کری تھی. تو عہدوں کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے کرو، کمپرومائز کرو، مفاہمت کرو، لیکن سندھ کو نہیں بیچو. تو آپ ناظرین، ہمارا پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور